تم وہی لوگ ہو نا جو کہتے تھے مسلمانوں کو کہ ہم تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں سے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن اللہ نے تمہیں وہاں سے ہٹ کیا جہاں سے تمہیں بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ آگاہ کہاں سے رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ مشہور شعر کا ایک فقرہ ہے جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے۔ میرا شعر پڑھنے کا مقصد اور آج کی گفتگو کا ٹاپک ایک ہی ہے، وہ یہی کچھ دن پہلے امریکہ نے غزہ پر ہونے والے حملوں کی تائید کی تھی۔ تو کیونکہ کل تک غزہ جل رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے بچے ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے تھے، پورا کا پورا غزہ امریکہ اور اسرائیل نے تباہ و برباد کر دیا تھا، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ یعنی اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ مشہور شعر ہے نا کہ جسے تو پکڑ لے اسے پھر کوئی چھڑا سکتا نہیں، اسے پھر کون پکڑے جسے تو رہا کر دے۔ تو بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب امریکہ کو اللہ رب العزت نے پکڑا نا، پھر ایسا پکڑا کہ میں کہتا ہوں کہ پورا لاس اینجلس ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرعون کے غرق ہونے کا تذکرہ کیا نا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ تو یہ بھی لوگ ایسے پوری کی پوری زندگی یاد رکھیں گے کہ کیسا ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ ابھی تو کیا وہ مشہور لفظ ہے نا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، تو میں کہتا ہوں ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے امریکہ والوں۔ ابھی ہونا کیا ہے پتہ ہے؟ یہ نہ ہو کہ اللہ رب العزت پھر اسی آگ کے اوپر اللہ رب العزت پیٹرول چھڑکے۔ یقیناً یہ اس بات پر ہمیں خوشی نہیں ہے کہ وہاں کے بہت بڑا نقصان ہو، ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ تم لوگوں نے غزہ پر حملے کی تائید کی تھی، اور تم لوگ ٹی ویوں پر بیٹھ کے بھاشن دیتے تھے، تم کہتے تھے کہ جی یہ غزہ پر حملے اچھے صحیح ہو رہے ہیں، ہم تائید کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر آپ کہتے تھے کہ بھئی ان بچوں کو جو مارا جا رہا ہے ان پر بمباری اور زیادہ کرو، کچھ نہ بچاؤ ان کا۔ تو پھر اللہ رب العزت فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ان کافروں کو ہم تھوڑی سی مہلت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ پچھلا جو سال تھا نا، اللہ رب العزت نے ان کو مہلت دی، ان کو اللہ رب العزت نے فرمایا توبہ کر لو، انہوں نے کہا نہیں ہم توبہ نہیں کریں گے، ہم تو اور ٹینک بھیجیں گے غزہ کے اندر۔ اللہ نے کہا پھر ٹھیک ہے آ جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے ایسا پکڑا کہ میں کہتا ہوں ابھی کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ وہ آپ نے سنا نا، حقیقت ہے بھائی کہ یہ انہوں نے پھر جہاز اوپر چڑھائے، انہوں نے اوپر جہاز بھگائے کہ بھائی وہ جو آگ کو بجھایا جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یوں صاحب کہ جہاز کو تو اوپر چڑھا دیا، اللہ رب العزت نے اس جہاز کو بھی کریش کر دیا۔ حقیقت ہے ان کا ایک جہاز کریش ہو گیا، جو آگ بجھا رہا تھا وہ وہیں آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا۔ محترم دوستو، کل تک ہم رو رہے تھے، ہمارے آنسو نکل رہے تھے، کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی اور غزہ میں رہنے والے لوگ بہت زیادہ کشیدگی کی جو صورتحال بن چکی تھی وہاں پر، اور اب بھی ہے۔ ہمارے دل تو اب بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم اب بھی اس چیز پر مذمت کر رہے ہیں کہ ان پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن امریکہ اس بات کو نہیں سمجھ رہا تھا، اس نے کہا میں سپر پاور ہوں۔ اس سے پہلے ایک بہت بڑے عالم مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہہ دیا تھا صاف کہ سپریم پاور اللہ ہے۔ تو ہم تو بھائی اللہ رب العزت کی مدد کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں کسی نے بھی غزہ کی مدد نہیں کی، تو خیر ہم نے کہا کوئی اللہ کی مدد آئے گی، پھر ایسی آئی۔ میں کہتا ہوں 10-12 سال تک ہالی ووڈ کا جو انہوں نے نظام بنایا ہوا تھا نا، وہ تو 0/0 ہو گیا۔ ان سے کہیں اور فلمیں بنائیں بیچارے، اور ناچیں اور گانا گائیں اور ملک کو خراب کریں، اور بڑے غرور سے تکبر سے چلو، کیونکہ تم تو کہتے ہو نا سپر پاور ہم ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین میں آکڑ کرنا چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم پہاڑ کی بلندیوں پر نہیں پہنچ سکتے۔ جب تم یہ کام نہیں کر سکتے تو حق ہی نہیں بنتا کہ جی پھر ہم اس بات کی تائید کریں کہ جی ہم سپر پاور ہیں۔ کوئی سپر پاور نہیں ہے، سپر پاور وہ ہے جس نے ابھی دکھا دیا تمہیں۔
اور ابھی تو میں کہتا ہوں آگے اور بھی بہت کچھ ہے بھائی صاحب، ابھی رکیے. میں کہتا ہوں توبہ کر لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آ جاؤ اس کی چوکھٹ پہ، آ جاؤ اس کے در پہ، آ جاؤ، اس سے کہو ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اس سے معافی مانگو، توبہ کرو، گڑ گڑاؤ. لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے نا، پھر پتہ کیا ہوگا؟ ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ رب العزت پورے امریکہ میں آگ پھیلا دے، کیونکہ سب اختیار میرے رب کے ہاں ہیں، اور جو اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے اس کو نہ کوئی اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہم تدبیریں کریں گے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کارساز نہیں ہیں.